السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج ایک زبردست سی ویڈیو لے کے آ گئے ہیں بھائی، ہم لنڈن میں ہیں اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے لنڈن میں آئیں اور انجوائے نہ کریں؟ تو بچوں، آر یو ہیونگ فن؟ یس۔ تو آج کہاں جا رہے ہیں بچے بتائیں گے؟ سینٹرل لنڈن جا رہے ہیں، تو کرسمس کی رونقیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپا کو بھی دکھائیں گے، خود بھی دیکھیں گے، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے۔ اور اب ملاتے ہیں آپ کو آپا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ مزہ آ رہا ہے؟ انجوائے کر رہی ہے آپا؟ بہت الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ تو کہاں جا رہی ہے آج آپا؟ سینٹرل لنڈن۔ آج آپا سینٹرل لنڈن دیکھنے جا رہی ہے، تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دو، پیارا سا کامنٹ کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو۔ چلو پھر ادھر چل کے ملتے ہیں اللہ آپ سے۔ حافظ۔ لو جی، ہم آ چکے ہیں اسٹیشن کے اوپر، تو ادھر ہم نے اپنی گاڑیاں پارک کی ہیں۔ اب ہم آگے جائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ باقی دوسری گاڑی میں ہیں، تو دعا، میں، ابراہیم، آپا ایک گاڑی میں آئے ہیں۔ تو بس گاڑیاں پارک کی ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ ریڈی ہو؟ جی ریڈی۔ لیٹس گو دین۔ ویٹ کر رہے ہیں آپا۔ آپا کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ اچھا لگ رہا ہے؟ موسم بڑا اچھا ہے، کوئی بالکل زیادہ سردی نہیں ہے اور بڑا پیارا موسم ہے۔ ہلکی ہلکی سی دھوپ بھی نکلی اور رش بھی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ نارملی اتنا رش نہیں ہوتا لیکن اچھا رش ہے جی۔ تو یہ ہم پھر اسٹیشن پہ ویٹ کر رہے تھے، ہماری ٹرین آ گئی اور ٹرینیں ہم نے آپا کو دکھائیں اور ٹرین میں پھر ہم بیٹھ گئے اور بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے نا ایکچولی پرسنلی نا رش والی جگہیں بہت اچھی لگتی ہیں، جن جگہوں پہ رش ہوتا ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے فیسٹیو سیزن ہے، تو اس سیزن میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ آپ سینٹرل لنڈن میں جاؤ نا، اتنی گہما گہمی ہوتی ہے، اتنی رونق ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے نا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، لیکن میں ان میں سے ہوں جو نا بزی پلیسز کو پسند کرتے ہیں، بیکاز میں لنڈن میں بہت سال رہی ہوں اور مجھے لنڈن بہت 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 اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ لنڈن از لائک مائی فرسٹ ہوم۔ جب میں اس کنٹری میں آئی تھی، انگلینڈ میں آئی تھی، تو میں سب سے پہلے لنڈن میں ہی آئی تھی اور میں لنڈن میں بہت سال رہی ہوں۔ اس وجہ سے مجھے لنڈن سے نا ایک ڈفرینٹ سی اپنائیت سی ہوتی ہے۔ سو اینی ویز، یہ ہم سب سے پہلے ہماری ڈیسٹینیشن تھی ٹاور برج۔ ہم ٹاور برج میں پہنچ گئے، وہاں ہم نے سوچا کہ آپا کو نا میکسیمم جتنی بھی ڈیسٹینیشنز پہ لے کے جا سکتے ہیں نا لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے۔ تو خیر ہمیں یہ بڑا اچھا واک وے بنا ہوا تھا اور ادھر کافی اسکوئرلس تھیں اور یہ اتنی فرینڈلی تھیں کہ لوگ ان کو چیزیں ڈال رہے تھے۔ کسی نے ایسے شرارت سے ٹیشو پیپر پھینکا اور وہ ٹیشو پیپر بھی اٹھا کے لے گئی اور یہ لوگوں کے ہاتھوں سے نا پینٹس اور آلمنڈز اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ نا پک کر رہی تھی، تو بہت زیادہ فرینڈلی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو انہوں نے لائک ٹیم کیا ہوا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ لائک یہ اتنے زیادہ ٹورسٹ ادھر آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتی ہیں تو یہ یوزڈ ہو گئی ہیں، پر اصل سٹوری کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا۔ اینی ویز پھر ہم اوپر گئے اور اس ٹاور کے اوپر ہم گئے اور یہ جو برج ہے اس پہ ہم گئے۔ آپا کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس وقت تو فل ڈے کا ٹائم تھا اور ہم نے بڑی پکچرز لیں۔ یہ آئی تھنک یہ شارڈ ہے اور یہ سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے۔ یہاں سے سارا اگر آپ اس کے اوپر جاتے ہو نا تو آپ لنڈن کا پورا ویو دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اس وقت اس برج کے اوپر سے بھی بڑی پیارا وائبز آ رہی تھی، یہ دیکھیں۔ پھر آپا ادھر ادھر چل کے دیکھ رہی تھی اور یہ آئیکونک لنڈن کی جو بسز تھیں، ریڈ بسز، یہ تھی۔ آپا کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، ایکچولی مجھے بھی بہت اچھا فیل ہو رہا تھا۔ بچے بھی ارد گرد کھڑے انجوائے کر رہے تھے، اتنا بزی تھا۔ یہاں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے ٹرائیپوڈ سیٹ کیے ہوئے تھے اور سارے اپنے کسی نے کوئی کیمرہ پکڑا ہوا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو آپا اس چیز کو نا دیکھ کے بڑا امیز ہو رہی تھی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، مطلب کوئی کسی کو جج نہیں کر رہا ہے۔ ان ادر ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو میں اس کو یہی بول رہی تھی کہ یہاں پہ ہر کوئی نا اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہو، آپ اپنی ریلز بنا رہے ہو، لوگ ڈانس کرتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنے ٹرائیپوڈ سیٹ کر کے، تو وہ یہ سارا کچھ ایزیلی کر سکتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اور ایون کہ جو ساتھ سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آئی مینس کہ ان کو لائک ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو پھر ادھر میں نے بھی آپا کو بولا، میں نے کہا آپ ادھر آئی ہو تو چلو آپ کی بھی ریلز بناتی ہوں۔ تو خیر میں نے بڑی ساری آپا کی
کافی ریلز بنائی ہیں, وہ بھی میں سلولی نا ان کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گی اور آپ ساروں کو دکھاؤں گی. آپا نے بڑا انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. پھر ہم تھوڑا سا آگے گئے, آگے جا کے ہم نے واک کی, کافی لمبا یہ برج ہے. پھر بچوں کو پکڑ کے, آپا کو بڑا شوق ہے تصویریں کھنچوانے کا, اور بچے جو ان سے ہے نا وہ کہہ رہے تھے ایک کھینچیں گے نہیں, اس کے بعد بس لاسٹ فوٹو ہوئے گی. لیکن آپا پھر سے کسی نہ کسی کو ساتھ کھڑا کر لیتی تھی. ابھی ابراہیم کی باری آئی ہوئی تھی. ابراہیم نا کافی بیچارہ نا تھوڑا سا کانشیس ہو رہا تھا, لیکن آپا اس کو کہتی تھی میری طرف دیکھ, میرے ساتھ مل کے ریلز بنا, فوٹوز بنا, ویڈیوز بنا. تو خیر سارا انجوائے کر رہے تھے. پھر بھائی اس کو ایکسپلین کر رہے تھے یہ سارا جو ریور تھیمز ہے اس کے بارے میں, شارٹ کے بارے میں, اور یہ ساری چیزیں دکھا رہے تھے. لیں جی, اس کے بعد پھر ہم چلتے آ گئے. چلتے تو نہیں, ایکچولی انڈر گراؤنڈ کے تھرو ہی آئے تھے. ہم نے تھرو آؤٹ انڈر گراؤنڈ ٹرینز یوز کی تھی. تو ہم آ گئے جی اس سائڈ پہ جہاں پہ تھا کیا تھا, یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا بگ بین تھا, اور اس کے بعد لنڈن آئی تھا, اور یہ سارا ویو تھا. اس وقت ہلکی سی نا شام ہونے والی تھی. تو ہم نے سوچا تھا, ہم نے نا پرپسلی ایسا ٹائم سلیکٹ کیا تھا کہ ہم نے سوچا تھا ہم ادھر جائیں گے نا جب تو بگ بین بھی ہمیں نظر آئے, یہ لنڈن آئی ڈے ٹائم میں بھی ہم دیکھ سکیں, اور ہم اس طرح سے جائیں کہ ہم آپا کو شام کا ویو بھی دکھا سکیں. بیکاز لنڈن کی جو بیوٹی رات کے ٹائم, شام کے ٹائم ہے نا, وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو خیر اس وقت ہم آپا کو سارا ویو دکھا رہے تھے. آپا بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی, بہت اس کو اچھا فیل ہو رہا تھا دیکھ کے. اور بھائی جو میرا ہے نا وہ آپا کا نا بڑا شوگر لگاتا ہے آپا کے ساتھ مل کے. تو آپا کو کہہ رہا تھا ادھر گھوم پھر, ادھر روڈ کے اندر جا, گھوم کے ریلز بنا. تو خیر وہ بھی میں نے بنائی. پر موسم بہت اچھا تھا, لائک 11 ٹمپریچر تھا, 11 ڈگریز. اور دسمبر ٹائم میں 11 ڈگریز ٹمپریچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لائک اچھا ویدر کنسیڈر کیا جاتا ہے لنڈن کے اندر. تو میں آپا کو یہی بول رہی تھی, میں کہا اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ویدر کے حساب سے بھی, کیونکہ اس ٹائم میں اس لنڈن میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے. لیکن جس دن ہم گئے ہیں نا اس دن یہ تھا آئی تھنک 23rd تھی, لیکن بہت اچھا موسم تھا. یہ دیکھیں جی اب ہلکی شام ہونا شروع ہوگی, اور شام کے ٹائم آپ اس کی بیوٹی چیک کرو, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل آپ کسی پکچر کے اندر ہو. بہت اچھا لگ رہا تھا, آپا کو بڑا پسند آیا. وہ تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی, ہر مطلب تھوڑی دیر کے بعد نا کھڑی ہو جاتی تھی, میری یہاں پہ پکچر بنا لے, مجھے یہاں سے دکھا دے, میں یہاں پہ تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے ویٹ کرنا چاہتی ہوں. تو یہی کچھ کرتے آپ دیکھو, ہم ڈے ٹائم میں آئے تھے, لیکن ہم نے یہاں پہ نا تقریباً 2 گھنٹے ہم نے ایزی گزارے. تو ان 2 گھنٹوں کے اندر شام ہو گئی تھی. ویسے بھی آج کل مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے, یعنی سن سیٹ تقریباً ہو جاتا ہے 3:30 کے اراؤنڈ. تو مطلب دن بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے دن ختم ہو گیا ہوا تھا, مطلب سن سیٹ ہو گیا ہوا تھا. پر ہم نے سوچا کہ ہم دیر تک رکیں گے, ہم اپنا ٹائم لے کے آئے تھے. اور ہم ساروں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب ہم جائیں گے نا تو کسی نے بھی رش نہیں کرنا. بچوں کو بھی یہی سمجھایا تھا کہ آپ لوگوں نے رش نہیں کرنا ہے, آرام سے آپا کو انجوائے کرنے دینا ہے, کیونکہ وہ لائف میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ رونے لگ پڑو کہ ہم تھک گئے ہیں, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. چلو بھوک تو ایک نارمل چیز ہے, وہ تو ہم ساتھ ان کو اسنیکنگ کرا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کو بھوک لگے گی تو آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے, پھر ہم آپ کو کھانا وانا کھلائیں گے. پھر جی یہ ہم لنڈن آئی والی سائڈ پہ چلے گئے, وہاں بھی ہم کافی دیر رکے اور انجوائے کیا, بچوں نے بھی انجوائے کیا. اب ہم نے وہاں سے بس لی اور ہم آپا کو لے کے جا رہے تھے کہاں پہ, جہاں پہ وہ فیری لائٹس لگی ہوئی تھی, آئیکونک فیری لائٹس. اور وہ تھی جی اس کی وہ 3-4 اسٹریٹس پہ لگتی ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اتر جائیں گے پیچھے ہی اور وہ ساری بچوں کو دکھائیں گے. تو بچوں نے بولا کہ ہم نے بس پہ بیٹھ کے جانا, اور بس بھی ہم نے ڈبل ڈیکر والی بس بورڈ کی تاکہ ہم اوپر والے فلور پہ بیٹھ سکیں اور سارا نیچے کا ویو دیکھ سکیں. بہت زبردست ویو تھا. یہ دیکھیں شاپس جو راستے میں آ رہی تھی وہ بھی بڑی سجی ہوئی تھی. ایکچولی کرسمس ٹائم میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آتا ہے نا تو سینٹرل لنڈن از دا بیسٹ پلیس ٹو وزٹ. یہ دیکھیں جی یہ جو فیری لائٹس ہیں نا یہ کتنی پیاری لگ رہی تھی, اور یہ ایسے ایک میجیکل پلیس لگ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کسی نا فیری لینڈ میں آ گئے, اور ایک میجیکل لینڈ ہے. بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا. اچھا بہت ساری فیملیز آئی ہوئی تھی, ایسا نہیں تھا کہ خالی لائک سنگل لوگ ہی آئے ہوئے تھے. لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے, ان کو جیکٹس وغیرہ
وغیرہ پہنائی ہوئی تھی, اچھی طرح سے ریپ اپ کیا ہوا تھا. تو ہم جی اترے, ہم نے ٹرافالگر اسکوائر دیکھا, اس کے بعد پھر ہم ریجنٹ اسٹریٹ کی طرف آ گئے. ریجنٹ اسٹریٹ سے پھر ہم آکسفورڈ اسٹریٹ گئے, پھر ہم پیکیڈیلی سرکس گئے. سو یہ ساری چیزیں جب آپ آتے ہو نا تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز بھی رکھو کہ آپ کو یہاں پہ چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے. خیر آپا کے لیے نا یہ چیز ایک نئی تھی, اس کو لگ رہا تھا کہ ساری مطلب آپ کو پتہ ہے جیسے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی کا لانا آ سکتی ہے گاڑی, لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, پارکنگ ملنی اتنے بزی ٹائم میں بہت مشکل ہوتی ہے. پھر جی خیر اینی ویز ہم ٹرینیں لیتے ہوئے ادھر تک پہنچے پیکیڈیلی سرکس میں. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی اسکرین, یہ آئیکونک اور فیمس اسکرینز لگی ہوئی ہیں. یہ ایریا آپا کو بڑا اچھا لگا, لیکن اس ٹائم نا سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی. یہ دیکھیں ہماری آپا کی حالت, اس نے اپنا فیس اپنا باڈی سارا کچھ کور کر لیا ہوا تھا, گلوز پہن کے, اسکارف کے اندر منہ گھسا کے, لیکن انجوائے کرنے سے اس نے کسر نہیں چھوڑی, فل ٹائم انجوائے کیا. یہاں پہ نا سائڈ میں بالکل نا کانسرٹ ہو رہا تھا اور وہاں سے ڈفرینٹ طرح کے لوگ گزر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. تو آپا بھی بڑا انجوائے کر رہی تھی, کانسرٹ دیکھ رہی تھی. یہ دیکھیں یہ واک ہو رہی تھی, یہ لوگ نا واک کرا رہے تھے, تو وہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی انجوائے کر رہی تھی. لیکن بڑا بہت زبردست یہ پلیس تھا, اور یہاں پہ آپ کو ہر کلچر کے اور ہر کنٹری کے لوگ آپ کو ملیں گے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ لنڈن جو ہے نا وہ ملٹی کلچرل ہے, ہر طرح کے لوگ. آپا بڑی امیز ہو رہی تھی, وہ دیکھ رہی تھی نا تو وہ کہتی تھی یار یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میں اس کو یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہ اسی لیے تو لنڈن کو کہا جاتا ہے کہ لنڈن ملٹی کلچرل ہے. اس کے بعد ہم تھک تو بہت گئے تھے سارے, لیکن ہم پیکیڈیلی سرکس میں تھوڑا سا بیٹھے, ہم نے وہ کانسرٹ بھی انجوائے کیا. تو اس کے بعد پھر نا ہمارا پلان بن گیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت تقریباً نا 10 o'clock کا ٹائم تھا رات کے. تو ہم نے سوچا کہ گھر جا کے کیا کرنا ہے, ابھی ہم نے صبح واپس چلے جانا ہے. تو بھائی بولتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں ہم نا آپا کو ہیرٹس بھی دکھا دیتے ہیں. سو پھر ہم نے آپا کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہیرٹس ہے نا یہ پوری دنیا میں فزیکل اسٹور جو ہے نا وہ صرف ایک ہی, اور وہ لنڈن میں موجود ہے. تو آپا بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی سن کے اور کہتی ہے کہ مجھے دیکھنا ہے. پھر ہم نے سوچا چلو چلتے ہیں. بچے ماشاءاللہ ٹھیک رہے, بچوں نے بالکل تنگ نہیں کیا, اور بچوں نے جا کے نا پھر کہا چلو. اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا ہیرٹس کے بالکل باہر نا ایسے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی, اور یہ فری قرآن پاک کی کاپیز بھی دے رہے تھے, اور فل اونچی آواز میں آئی تھنک سورہ رحمان لگی ہوئی تھی, سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی, اور لوگ گزر رہے تھے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی. یہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا, مطلب یہ کہ وہ لوگ اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور سارا قرآن پاک کو چلنے دے رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, وہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی. خیر یہ دیکھیں یہ آئیکونک ہیرٹس آ گیا. ہیرٹس کے اندر ہم گئے تو کیا جی لش پش, وہ کہتے ہیں نا لاخا لش پش, وہ والی فیلنگ تھی. بہت اچھی مطلب ڈیزائنر, آپ نے سے جو گئے ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا, جو نہیں گئے ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ یہاں پہ ہر ڈیزائنر کی جو چیزیں ہیں نا, ساری جو ہائی اینڈ برانڈز ہیں وہ ان کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم جس ڈور سے انٹر ہوئے تھے نا وہاں پہ ہینڈ بیگز والا سیکشن تھا, اور اس ذات کے اس کمال کے ہینڈ بیگز تھے نا کہ دیکھ کے مزہ آ رہا تھا. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا, ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا, دیکھا. اور گوچی کا علیحدہ سے ایک سیکشن بنا ہوا تھا, YSL کا علیحدہ سے بنا ہوا تھا, اور لوئی وٹون کا علیحدہ سے بنا ہوا تھا. بہت ہر برانڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا, جو ہائی اینڈ برانڈز ہیں نا وہ آپ کو سب یہاں پہ انڈر ون روف ملیں گے. اور بہت میسیو ہے یہ اسٹور, بہت بڑا ہے. آپ کی مطلب آپ کو پھرنے کے لیے نا تقریباً ادھر 4 سے 5 گھنٹے چاہیے, 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو یہاں پہ پھرنے کے لیے. یہ دیکھیں, اور ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی, بڑے بڑے لگیج بیگز بھی تھے, سارا کچھ موجود تھا. سو بہت اچھا لگا, مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں پہ آ کے نا. وہ میرے بچوں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا تھا, میں پہلے بھی اس کو دیکھ چکی ہوئی ہوں مینی ٹائمز, لیکن بچوں کو ہم فرسٹ ٹائم لے کے آئے تھے. تو میں نے کہا چلو اب سارے جا رہے ہیں, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب سارے مل کے جاتے ہیں نا تو وہ فیلنگ ہی علیحدہ ہوتی ہے. اور بچوں کا ایکسپیرینس, اپنے کزنس کے ساتھ مل کے جا رہے تھے, دعا اپنی کزنس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اور چیزوں کو پکڑتی ہوئی, اور ادھر سارے پرفیومس ٹرائی کرتی ہوئی جا رہی تھی. بچوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہوں نے دل بھر کے جو ٹیسٹر پڑے ہوئے تھے نا وہ لگائے اور ان کو انجوائے کیا. اور ہم نے بھی ان کو نہیں روکا, کیونکہ ہم بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی بچے بنے ہوئے تھے. میں نے بھی خوب ٹیسٹر سارے ٹرائی کیے. میں نے کہا جب رکھے ہوئے ہیں ان کو تو پھر ڈفرینٹ جو فریگرنسز ہیں ان کو ٹرائی بھی کرنا چاہیے.
خیر اینی ویز آگے چلتے چلتے ہم پھر ڈفرینٹ سیکشنز میں پھرتے رہے، دیکھتے رہے. بہت اچھا تھا. آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر بزی تھا. یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن بہت بزی تھا اس وقت بھی. لو جی پھر ہم آ گئے لوئی وٹون کے سیکشن میں، اور اس میں کیا کمال کے بیگز اور ان کی جیولری اتنی خوبصورت تھی کہ دل کر رہا تھا آپ ہر چیز ہی خرید لو. لیکن دیکھ رہے تھے ہم اور جاتے جاتے سارا انجوائے کر رہے تھے. کپڑے بھی لگے ہوئے تھے، بیگز بھی لگے ہوئے تھے، بوٹس بھی لگے ہوئے تھے کیونکہ سردی کا سیزن ہے، بوٹس وغیرہ. اچھا ایک کارنر پہ انہوں نے پرسنلائز سیکشن بنایا ہوا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی اپنی جیولری پہ یا بیگز پہ لکھوانا چاہتے ہو نا تو وہ بھی سارا فیسلٹی اویلیبل تھی. خیر کروانے والے کرواتے ہیں لوگوں، کیونکہ وہ لیڈی نا کافی ساری پرنٹنگ کر رہی تھی. تو پھر ہم نے اس کو پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہو. اس نے پھر بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ پرسنلائزڈ کراتے ہیں. جو ایک وہ رنگ کے اوپر کسی کا نیم لکھ رہی تھی اور ایک بیگ کے اوپر لکھ رہی تھی. تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ آپ ان کے پاس یہ آپشن بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ان کے نیکلیسز تھے، ہینڈ کفس تھے، بریسلیٹس تھیں، بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں. بیگز اتنے پیارے پیارے تھے، میرے تو منہ میں پانی آ رہا تھا ان کو دیکھ دیکھ کے. دل کر رہا تھا سارے بیگز ہی لے لوں، پر یہ جو بیگ ہے نا اس پہ میرا دل آ گیا تھا. میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑ کے ٹرائی کیا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کو خریدنے کے لیے مجھے اپنا گردہ بیچنا پڑے گا. پھر میں نے سوچا سائمہ تجھے گردے کی زیادہ ضرورت ہے، اس بیگ کی ضرورت نہیں ہے، موو آن. تو میں پھر دوسرے سیکشن میں چلی گئی اور میں نے جا کے پھر جیولری وغیرہ دیکھی. ادھر بچیاں ساری نا جیولری دیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پسند کی جیولری تھی. تو میں نے کہا چلو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، دیکھو اور انجوائے کرو. بس اس طرح ہم ڈفرینٹ سیکشن سارے پھرتے رہے. آپا بڑی امیزڈ ہو رہی تھی، آپا کو بڑا اچھا لگ رہا تھا. ہم بیسیکلی اس کے لیے گئے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ وہ انجوائے کرے، وہ یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرے، وہ ان سب چیزوں کو دیکھے. اوبویسلی وہ لائف میں فرسٹ ٹائم لنڈن میں آئی ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم میکسیمم جتنی بھی جگہ ہیں نا اس کو پھرا سکیں. لیکن ہم نے شروعات اس طرح سے کی تھی کہ ہم نے سب سے دور والی جو جگہ تھی نا، ڈیسٹینیشن تھی، اس کو پہلے پک کیا تھا تاکہ ہم چلتے 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 نہ اینڈ تک آ جائیں اور پھر ہم جسٹ ایک ہی ٹرین لیں اور ہم اپنے گھروں کی طرف پہنچ جائیں. تو یہ دیکھیں جی اس وقت نا اسٹور میں مطلب اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا، لیکن عربی لوگ بہت زیادہ تھے اس وقت. ہیرڈز میں نا مجھے بہت عربی نظر آئے، لیڈیز بھی تھیں، آدمی بھی تھے. تو اور میں نے سنا بھی ہوا کہ یہاں سے زیادہ تر نا عربی لوگ ہی یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں. انگلش پیپل بھی تھے، ایسا نہیں ہے انگلش نہیں تھے، لیکن عربی زیادہ نظر آئے مجھے. خیر ہم نے سوچا کہ اب ہم اس سیکشن کو الوداع کہتے ہیں. بہت جیولری دیکھ لی، بہت بیگز دیکھ لیے، بہت شوز دیکھ لی. اب ہم اوپر جاتے ہیں کسی اور سیکشن میں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں. آپا کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. یہ دیکھیں جی ان کی لفٹ بھی بڑی مزے کی تھی. آپا کہہ رہی تھی مجھے نا ان کی لفٹ ایسے لگ رہی ہے جیسے میں کسی تجوری میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں نے اس کو بولا، میں نے کہا آپ بھی تو ایک خزانہ ہی ہو نا، تو یہ تجوری سمجھو، آپ تجوری میں ہی بیٹھی ہوئی ہو. خیر آگے ہم بڑھے. آگے کیا سیکشن تھا؟ آئی تھنک آگے جب ہم گئے ہیں نا تو یہ تھا بچوں کے کپڑوں کا سیکشن تھا. اسمال جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے کپڑوں کا، اور بڑے بچوں کے بھی کپڑوں کا سیکشن تھا. تو کلودنگ سیکشن تھا، وہاں پہ ہم چلے گئے. پھر وہاں پہ ہم نے جا کے بڑا انجوائے کیا. بڑی ڈفرینٹ چیزیں تھیں. اچھا اتنی اوورلی پرائسڈ چیزیں نہیں تھیں. مطلب ایک ہر چیز کے بارے میں ایک متھ سیٹ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ دکان، یہ شاپ، یہ مال بہت بزی ہوگا یا بہت اس کی پرائسز ہائی ہیں چیزوں کی. اچھا ہر طرح کی چیزوں کی پرائسیں تھیں. اگر آپ انڈر بجٹ رہ کے شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو. مطلب آپ بہت زیادہ ہائی اینڈ برانڈس کی طرف نہ جاؤ اور چھوٹی موٹی برانڈس کی طرف جاؤ نا تو آپ کو انڈر بجٹ چیزیں مل جاتی ہیں. تو ادھر دیکھیں ہر برانڈ کے شوز پڑے ہوئے تھے اور 50% آف لگا ہوا تھا. سو دعا اپنے سائز ڈھونڈ رہی تھی، باقی بچے اپنے سائز ڈھونڈ رہے تھے. تو بچے بڑے نا ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اور ماشاءاللہ فل آف انرجی تھے. حالانکہ ہم نے کافی زیادہ واک کی ہوئی تھی، بہت چلے ہوئے تھے. ہم ٹاور برج سے سٹارٹ ہوئے تھے اور چلتے ٹرینیں لیتے ہوئے، ٹرینیں بورڈ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے. پر بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے اور ایکسائٹمنٹ میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے نا، جب آپ سارے اکٹھے مل کے جاتے ہو نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے نا ایک دوسرے کی کمپنی کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور پھر بور بھی نہیں ہوتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں. اگر ایک بندہ تھک بھی جاتا ہے نا ایک بچہ، تو دوسرے سارے مل کے اس کو انکریج کرتے ہیں، او کم آن ہم چل کے دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. تو پھر یہ ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. اگر ایک آدھا بیچ میں سے کمپلین کرنے بھی لگتا تھا نا تو سارے اس کو بولتے تھے کہ نہیں
ابھی ہم نا ٹھیک ہے. پھر ہم نے نا ان کی ووٹنگ کرائی. ہم نے کہا چلو لیٹس سی کہ یہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ کون کون واپس جانا چاہتا ہے اور کون کون نہیں جانا چاہتا. تو واپس جانے والوں میں صرف ایک بچہ 2 بچے تھے اور باقی سارے لوگ انکلوڈنگ می. میں بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی. میں نے تو ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نے واپس نہیں جانا, میں نے اور انجوائے کرنا. ادھر پہ یہ ایک چھوٹا سا کیفے بنا ہوا تھا. چھوٹا تو نہیں تھا خیر. یہ پوری جو اسٹریٹ تھی نا اس پہ کیفیز ہی کیفیز تھے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے پہنچنے میں, تو ہم نے بچوں کو نا تھوڑے سے سنیکس وغیرہ لے دیے اور کافی وغیرہ پی, کیونکہ سردی فیل ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا چلو ادھر بیٹھ کے تھوڑے اسنیکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں میں تھوڑا سا فیول ڈل جائے گا نا, تو پھر یہ اچھے سے اور واک کر سکیں گے. ایز اے نا گفٹ ہم نے ان کو واک کرائی تھی. اس کے بعد جی پھر ہمارا لاسٹ اسٹاپ تھا, یہ کون سا اسٹیشن تھا, پیڈنگٹن اسٹیشن پہ ہم پہنچے. اور یہاں پہ اتنا پیارا اتنا میجیکل سا کرسمس ٹری فرارو روشے والوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن اتنا اچھا لگ رہا تھا نا, ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نا میجیکل لینڈ میں آپ آ گئے ہو. اور یہ کافی بڑا اسٹیشن ہے اور اس کی اسپیشل بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہاں پہ ہیری پوٹر کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے. تو پھر ہم نے آپا کو یہ سارا دکھایا. یہاں پہ بھی ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا. جو بچے تھک گئے ہوئے تھے ان کو بولا کہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ, اور میں بھابھی اور آپا ہم تینوں مل کے نا ہم سارا اسٹیشن دیکھتی رہی. اور یہ ٹری, یہ والی جو اسپیسیفک جگہ تھی نا, یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ ٹری تو بہت کمپلیمنٹ کر رہا تھا اس ساری جگہ کو. خیر ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا, بڑا یادگار ٹرپ رہا. میری جب امی آئی تھی نا, میں تب بھی آئی تھی اور بھائی بھابھی کے ساتھ جب مل کے ہم نے سارا سینٹرل لنڈن دیکھا تھا. آج بھی میں نے وہی یادیں تازہ کی. لیں جی ہم سینٹرل لنڈن کی سیر کر کے آ گئے اور اس کے بعد سارے اتنے تھکے ہوئے تھے, تھوڑا سا فریشن اپ ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم سب نے کھانا وانا کھایا, بیٹھے باتیں کرتے رہے. آپا نے بڑا انجوائے کیا, بچوں نے بہت انجوائے کیا اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا. تو بس یہ ہے کہ اب انشاءاللہ صبح ہمارا واپسی کا سفر ہے, تو اس کے لیے نکلیں گے. ابھی کافی لیٹ ہو گیا. میں یہی پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر ہم صبح لیٹ اٹھے تو کیا پروگرام بنے گا, کیا ہوگا. بھائی تو مجھے بہت انسسٹ کر رہے ہیں کہ رک جا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں چھٹیوں میں واپس جاؤں تاکہ پھر نہ میں آپا کو ادھر ہمارا جو ایریا وہ سارا دکھا سکوں. اگر اسکول کھل جائیں گے نا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جائے گی. وہ یہ ہوگا کہ پھر بچوں کو اسکول سے لاتے نا شام ہو جاتی ہے. بہرحال انشاءاللہ کل ہم ڈیفینیٹلی واپس جائیں گے. اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی, پر آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.